جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک نام استعمال کیا جاتا ہے، لفظ بتول۔ بتول عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں عربی میں المنقطعۃ عن کل شیء، کہ ایک ایسی چیز کہ اس کی طرح اور باقی چیزیں نہیں ہیں، وہ سب سے ہٹ کر۔ دنیا میں یہ لفظ بتول، یہ نام صرف دو عورتوں کو دیا گیا ہے، دو خواتین کو دیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت مریم رضی اللہ عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے دیا گیا، اور دوسرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ نام دیا گیا۔ سن 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا 3 رمضان المبارک کو انتقال ہوا، اور جنت البقیع میں لے جا کر آپ کو دفنایا گیا۔ حاضرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بے انتہا محبت تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو ضرور اپنی بیٹی کو بتا کر جاتے کہ میرا سفر ہے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں آ کر نماز ادا کر کے اور جگہوں میں جانے سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کر کے پھر اور جگہوں میں تشریف لے جاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوں تو اپنی جگہ سے اٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ویلکم کرتے، ماتھے پر ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ اور بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اٹھ کر آتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے۔ آج ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں، استقبال کرنا، ویلکم کرنا اور آنے والوں کا اکرام کرنا، اچھے الفاظ سے ان کو یاد کرنا، ان چیزوں کو ہم سکھائیں۔ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں کہ مہمان جب کوئی گھر کو آتے ہیں تو ایسا چہرہ بنا کر آتے ہیں کہ بالکل جیسے باسی کڑی پی کر آیا ہو۔ آج کہیں کوئی یہ مہمان، اور مہمان کو بھگانا کیسے ہے، اس کے لیے کبھی کبھار میاں بیوی آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو چلا پکار کرتی ہوں، آپ میرے اوپر چلا پکار کیجیے۔ اب آنے والا بیچارہ مہمان سوچتا ہے شاید میرے آنے کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا بول کر ایک دن کا اس کا ارادہ رہتا، آدھے گھنٹے میں بھاگ جاتا۔ تو محترم سامعین اعزام، مہمان ہمارے گھر میں جب بھی آتا ہے اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے۔ مہمان اپنی مقدر کا کھاتا ہے، ہم اسے نہیں کھلاتے ہیں، اللہ پہلے سے ہی اس کے لیے انتظام کیا ہوا۔ تو آنے والے کا اس کا اکرام کریں، اس کا ویلکم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، باپ امام الانبیاء ہیں، اور ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو سب سے پہلے اسلام لانے والی خواتین میں سے ہیں، سب سے پہلی جنہوں نے اسلام قبول کی۔ اتنی اونچی حیثیت ہونے کے باوجود ان کے زندگی گزارنے کا انداز دیکھیے، بچوں کے کپڑے دھونا اور اپنے شوہر کی خدمت کرنا، کنویں کے پاس جا کر خود پانی نکال کر لے کر آنا، اور ضرورت پڑنے پر آٹا پیس کر اسے گوندنا، پتھر پر وکلی پر آٹا پیس کر اسے گوندنا اور اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو کھلانا، اور یہ خدمت کرتے کرتے ان کے ہاتھوں پر گڈھے پڑ گئے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس وقت میں بہت زیادہ قحط سالی کا دور تھا، زیادہ ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کہیں پر کرائے کے طور پر کام کرنے کے لیے کہیں پر کبھی یہودی کے پاس جاتے، کبھی کسی اور کے پاس، اور جا کر کیا کام ہوتا، یہودی کا کوئی بہت بڑا کھیت ہوتا، اور اس کھجور کے کھیت میں پانی پورے کھیت میں پہنچانے کے لیے ایک ٹنکی بنی ہوئی ہوتی،
تو کام یہ ہے کہ کنویں سے ایک بالٹی بھر کر پانی نکالنا ہے اور اس بالٹی کو لے جا کر ٹنکی میں ڈالنا، اور ایک بالٹی کا کتنا ملنا ہے، عوض کتنا ملے گا، صرف ایک کھجور۔ اس طرح سے 20 بالٹی اگر نکالتے ہیں تو یہودی بدلے کے طور پر 20 کھجور ان کو دیتا تھا، اسی سے ان کا گزارا چلتا تھا۔ اور ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے بچوں اور اپنے شوہر کی خدمت کے لیے خدمت کرتے کرتے ان کے ہاتھوں پر گڈھے پڑ گئے۔ تو بیوی کی اس تکلیف کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ابھی صدقے کے بہت سارے غلام آئے ہیں، باندی بہت سارے آئے ہیں، غلام بہت سارے آئے ہیں، اپنے والد کے پاس پہنچ کر کوئی ایک خادم اپنے گھر کے لیے لے کر آ جا، تاکہ آپ کا تعاون کریں، آپ کا ساتھ دیں، آپ کا ہاتھ بٹائیں، تاکہ آپ کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ بار بار حضرت علی رضی اللہ عنہ اصرار کر رہے تھے، شوہر کے اصرار پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتی ہیں، گھر پہنچتی ہیں۔ اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر پر ہوتی ہیں، ان کے آنے کو دیکھ کر ان کا استقبال کرتی ہیں اور آنے کی وجہ معلوم کرتی ہیں، تو حضرت فاطمہ بتاتی ہیں کہ والد صاحب سے ملنا تھا اور حضرت نہیں ہے، والد صاحب نہیں ہے، تو والد صاحب کے آنے کے بعد میں آؤں۔ چنانچہ آپ واپس چلی گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر بتاتی ہیں کہ لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آئی۔ آپ نے پوچھا آنے کی کیا وجہ تھی، تو بتایا کہ انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتا، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے، اور گھر پہنچنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اتفاق سے گھر پر ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ گھر میں آنے کا کیا مقصد تھا، میرے گھر کو جو آپ آئے تھے آنے کا کیا مقصد تھا، کیا وجہ، آنے کی کیا وجہ ہے؟ بول سکتی تھی حضرت فاطمہ، لیکن شرم کی وجہ سے بول نہیں رہی، تب بھی نہیں بول رہی، خاموش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر بتاتے، آج ہمارے گھر کی بچیاں، ان کی بھی ہم کیسی تربیت کرتے ہیں کہ بار بار ماں باپ سے ایسی چیزوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار باپ کو اس کی مطالبات پورا نہیں کر سکنے کی وجہ سے باپ سود پر قرض لے کر بیوی بچوں کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مجبوری ہے، تکلیف ہے، پھر بھی اپنے باپ سے سوال کرنے میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جھجک رہی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر بتاتے ہیں کہ گھر میں سارا کام کاج کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھوں پر گڈھے آ گئے ہیں، یہ سب تکلیفیں ہیں، تو صدقے کے جو آئے تھے غلام باندی وغیرہ، وہ اگر ان میں سے ایک دے دیا جائے تو بہت زیادہ معاونت تعاون ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کو نظر انداز کرے جیسا ایک دوسرا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اے علی اور اے فاطمہ رضی اللہ عنہما، رات میں جب تم بستر پر جاؤ، سونے کے لیے جب تم جاؤ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے۔ سوال کچھ ہو رہا ہے، جواب کچھ اور دے رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سمجھنے لگے کہ کوئی تسبیح بتائی جا رہی ہے، بس ایک اضافی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ تسبیح لینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر سوال کرتے ہیں، والخدم یا رسول اللہ کے رسول، غلام باندی کا انتظام ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہرگز میں آپ کو غلام باندی نہیں دوں، آپ کو میں غلام اور باندی کا انتظام کر دوں، اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں جو اصحاب صفہ ہیں، جو یتیم اور غریب لوگ ہیں، ان کی دیکھ بھالی کون کرے گا، ان کی ذمہ داریاں کون پوری کرے گا اگر میں آپ کے لیے سارے خادموں کا انتظام کروں؟ ذرا غور کر سکتے ہیں
صرف ایک وہ بھی ضرورت کے موقع پر سوال ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی اپنے بچوں سے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، دوسرے یتیم اور محتاج لوگوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے حلال کام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بچوں کی خواہش میں مبتلا ہو کر ان کی خواہش پورا کرنے کے لیے حرام کام کو بھی حلال سمجھ کر، افضل چیز سمجھ کر پورا کرنے لگتے ہیں۔ کتنے سارے خرافات ہمارے درمیان، برتھ ڈے تو آج کل ہماری گویا کہ زندگی کا ایک حصہ ہو گیا۔ ہر سال ہمارا برتھ ڈے آئے، بچوں کا آئے، اور اس سے آگے بڑھ کر گھر میں پلنے والے جانوروں کے بھی برتھ ڈے منائے جاتے ہیں۔ محترم سامعین اعزام، ہم اپنی دولت کو ان جگہوں میں لگا کر اپنی دولت کو ضائع نہ کریں، غریب لوگوں کو، ضرورت مند لوگوں پر اپنی دولت کو خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین نمونہ پیش کیا اپنی زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل اس کے بعد جو چلی ہے، جو اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ سے ہی چلی، کیونکہ آپ کی اولاد میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہیں، اور ان دونوں کی جو اولاد ہے انہی کو سید کہا جاتا ہے، سادات اہل بیت انہی کو کہا جاتا ہے۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا مال سادات کو، سید لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ آج کل بعض لوگ سید کا لقب فیشن کے لیے بھی لگا لیتے، تو واقعتاً بہت سارے لوگ آج بھی سید ہیں۔ ہمارے گاؤں میں اسی طرح گلبرگہ وغیرہ میں ہمارے کچھ جان پہچان کے ہیں، وہ سلسلہ نسب مستقل رکھے کہ ہمارے والد کا نام، ہمارے دادا کا نام، ان کے دادا کا نام، پھر ان کا سلسلہ نسب حضرت حسن سے جا کر ملتا، پورا مکمل پشت ان کے والد لگاتار آج بھی بعض لوگ محفوظ رکھے۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل اہل بیت حضرت فاطمہ سے ہی نسل چلی۔ محترم سامعین اعزام، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی ایک بیٹی نہیں تھی، حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت طیب ہیں، ابراہیم ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے ہی سب کی وفات ہوئی ہے، سب کا انتقال ہوا۔ یقیناً کتنا بڑا صدمہ پہنچا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کی جنازے کی نماز پڑھوانا اور اسی طریقے پر اپنے بچوں کو لے جا کر دفنانا۔ کئی اولاد اور ان اولاد میں سے صرف بچی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انتقال ہوا ہے تو صرف اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها، کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹوں۔ بہت سارے لوگ اور لوگوں کے لیے ایک الگ رولز ہوتا ہے، اپنے خاندان اپنے لوگوں کے لیے ایک الگ رولز استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاعدہ قانون سب کے لیے برابر، اگر فاطمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اگر وہ بھی اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کے لیے بھی سزا جاری ہو۔ محدثین یہاں پر ایک بات یہ بتاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں صرف حضرت فاطمہ ہی نہیں، حضرت رقیہ بھی ہیں، حضرت کلثوم بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو محدثین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے تھے اس وقت میں صرف حضرت فاطمہ ہی باحیات، باقی جتنی آپ کی اولاد ہیں، نرینہ اولاد ہو یا یہ کہ اسی طریقے پر مؤنث اولاد، سب کے سب کا انتقال ہو گیا۔ محترم سامعین اعزام، سورہ دہر کی جو آیت میں نے تلاوت کیا، اللہ کا ارشاد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ آیت کریمہ سارے مفسرین بتاتے ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہو۔
چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ محنت مزدوری کر کے کچھ جو لے کر آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو پیسا اور ان کی روٹیاں بنائی۔ افطاری کرنے کے لیے ان روٹیوں کو سامنے رکھا، اتفاق سے ایک مسکین آیا اور سوال کیا، تو اگرچہ یہ بھی روزے کی حالت میں تھے لیکن اٹھا کر اس مسکین کو روٹیاں دے دیا۔ یہ اسی طرح بھوکے رہ گئے۔ دوسرے دن اسی طرح روزے کی حالت میں ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا محنت کر کے کچھ روٹیاں بناتے ہیں اور افطاری کے لیے بیٹھے ہیں، اتفاق سے ایک یتیم آتا ہے، وہ روٹیاں لے جا کر پورا یتیم کو دے دیتا۔ تیسرے دن اسی طریقے پر محنت کر کے روٹیاں بناتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور افطاری کے وقت میں عین ایک قیدی آتا ہے اور سوال کرتا ہے، تو لے جا کر یہ ساری روٹیاں وہاں پر دے دیتے۔ ان کی یہ ادا، ان کی یہ محبت مخلوق سے اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت نے مستقل ان کی شان میں آیت نازل کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے لوگوں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ مسکیناً ویتیماً واسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور اسی طرح قیدی کو۔ یہ بعض علماء یہ بھی بتاتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ حب ہی ضمیر کا مرجع اللہ کی طرف نہیں بلکہ کھانے کی طرف، یعنی کھانے کی محبت ان کو ہے، کھانے کا تقاضا ان کو ہے، رہنے کے باوجود لے جا کر کھلاتے۔ ایک ہے کہ بھئی ہمارے پاس کھانا بہت زیادہ بچ گیا ہے، لے جا کر دینا۔ ایک یہ ہے کہ کھانے کا بہت سخت ہم کو تقاضا ہے، پھر بھی لے جا کر دوسروں کو دینا، یہ کمال محبت کی علامت۔ بہرحال تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طرح کی بے شمار خوبیاں۔ ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب تھا، آپ بہت سخت بیمار ہو گئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی گھر پر تشریف لاتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمزوری اتنی آ جاتی ہے کہ آپ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی بیٹی آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جاتے اور بیٹی کے ماتھے کو چومتے اور ان کو لے کر آتے، لیکن بیماری کی وجہ سے آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے، تو روتے ہوئے اندر آتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو اپنے قریب کر کے ان کے کان میں کچھ بات بتاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت رونے لگتی، پھر قریب کر کے ان کو ایک بات یہ بتاتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خوش ہو جاتی ہے، مسکرانے لگتی۔ تو جب یہ اٹھ کر جانے لگی تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑا اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلی مرتبہ تم روئی اور تھوڑی ہی دیر میں خوش ہو گئی، کیا وجہ؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ما کنت لأفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے جو بات مجھے راز میں بتائی، میں اس راز کو فاش نہیں کر سکتی، ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کبھی بھی کسی سے یہ بات نہیں بتائی۔ آپ کی وفات کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب مجھے بلایا اور میں رونے لگی، اس کی وجہ یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، ایک مرتبہ پورے قرآن کریم کا دور ہوتا، لیکن اس مرتبہ رمضان المبارک میں ایک نہیں بلکہ دو دور ہوئے، تو مجھے یہ لگتا ہے قد حضر اجلی، میری موت کا وقت، میری وفات کا وقت قریب ہو گیا ہے، میں دنیا سے رخصت ہونے والا۔ تو یہ سن کر مجھے بہت رونا۔ جب میں رو رہی تھی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر پھر یہ کہا کہ میرے رشتہ داروں میں سے بہت جلدی تم مجھ سے ملاقات کرو، رشتہ داروں میں سب سے پہلے تمہارا انتقال ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتانے کے مطابق ہی صرف 6 مہینے کے عرصے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ بھی فرمایا کہ تم جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتایا تو سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خوش ہو. تو محترم سامعین اعزام، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کی صحیح ہم تربیت کریں. وہ جو بھی چاہتے ہیں سارا کا سارا اٹھا کر اونڈیلنے کی کوشش نہ کریں. ہم جیسے اس طرح سے ان کی الٹی اٹ پٹان تربیت کرتے ہیں تو پھر اب وہ شوہر کے گھر جا کر بھی اسی طرح تقاضے کرتی رہتی ہیں. اب اگر شوہر ان کے کسی تقاضے کو پورا نہ کرے تو پھر اب وہی صورتحال کہ شوہر میری کسی بات کو مانتا ہی نہیں، میری کوئی ضرورت پوری کرتا ہی نہیں، یہ سارے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے. لہذا اپنے بچوں کو تقاضوں کو پورا کرنا ہے لیکن ایک لمٹ کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین و ما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ و بحمدہ.